آپ کی نظر میں عمران خان جیل سے نکل آیا تو کیا نقصان ہوگا؟ سسٹم بیٹھ جائے گا؟ کیوں ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ ملاقات تک نہیں کرائی جا رہی؟ اور کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا جو حال ہو گیا ہے اس کی بڑی وجہ پی ٹی آئی بھی ہے سرمد صاحب؟ کیونکہ یہ راول پنڈی کا واقعہ بھی ہے، اس پہ بھی ذکر کیجئے گا سر۔ جی دیکھیں، بس میں دیکھیں دو باتیں کہوں گا۔ آپ نے جیسے کہا نا کہ نوجوانوں کا جو حال ہو گیا ہے اس کے اندر ایک وجہ پی ٹی آئی بھی ہے، میرے خیال میں یہ درست ہے، کیونکہ جو ان کی ذہن سازی کی گئی ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ تو آپ جو یوتھ ہے نا، قوم کو آپ یا تو پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں ہوپ دے کے، یا اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے بدقسمتی سے لوگوں کو ایک نیگیٹو سوچ دی اور ہر چیز میں نیگیٹو ایک نیریٹو دیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ایک بیسک چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان ہو یا کوئی اور لیڈر ہو، یہ جو 75 سال کے بابے ہیں نا، اٹس ٹائم فار دیم ٹو گیو وے ٹو دی ینگر جنریشن۔ جو یوتھ ہے اس کو آگے آنا چاہیے، اور مطلب ایک 75 سال کا آدمی یا 76 سال کا آدمی جو ہے وہ 25 سال 26 سال کے جو نوجوان ہیں ان کی اسپریشنز اور ویلیوز کو سمجھ نہیں سکتا، وہ ان کی میوزک اور ان کی پوئٹری کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ سوچتے کیا ہیں اور وہ کیا چیز ان کو ایکسائٹ کرتی ہے۔ تو اگر دیکھیں تو جو ینگر لیڈرشپ ہے، جس میں دی ینگسٹ آف کورس پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جن کو سمجھ ہے کہ جو یوتھ ہے اس کی ایسپریشنز کیا ہیں، ہی کین ریلیٹ ٹو دیئر ایسپریشنز، ہی کین ریلیٹ ٹو the music that they listen to, he can relate to the poetry that they like, they can relate to the kind of literature, the kind of values, the kind of culture that they represent. تو وہ تو آپ کو ایک 35-36 سال کا نوجوان ہی ریلیٹ کر سکے گا نا، 76-77 سال کا بابا اڈیالہ میں ہو یا پی ایم ہاؤس میں ہو یا رائیونڈ میں ہو، وہ ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو ریلیٹ صرف کر سکتا ہے وہ آدمی جو ایک ینگ ہے، جو خود یوتھ کے جو آئیڈیلز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آئی تھنک دی ٹائم ہیز کم فار دیز باباز ٹو ناؤ گیو وے ٹو دی ینگر جنریشن ٹو کم فارورڈ اینڈ لیڈ دس کنٹری۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے عمران خان کے باہر آنے سے۔ اس لیے ڈر لگتا ہے عمران خان کے باہر آنے سے، اس لیے نہیں کہ وہ سسٹم کو خراب کرے گا یا کچھ کرے گا، ڈر اس لیے لگتا ہے کہ عمران خان کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو ریونج پہ یقین رکھتا ہے۔ اس نے ریونج جو ہے انڈیویجول سے اور تو لینا ہی ہے، لیکن اس نے ریونج پاکستان سے لینا ہے، اس نے پاکستان کا بڑا غرق کر دینا ہے، اس نے جو پاکستان کی دنیا میں اس وقت عزت بنی ہے اور جو تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی ہے اس کو تباہ کر دینا ہے۔ جب اسٹیبلٹی تباہ ہو جائے گی تو پاکستان کی دنیا میں عزت کیا رہے گی؟ خاک میں مل جائے گی۔ تو دس از واٹ ایکچولی جو ریزن ہے جس سے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جی اگر یہ باہر آ گئے تو انہوں نے پورا بڑا غرق کر دینا ہے پاکستان کا بڑا غرق کر دینا ہے، کیونکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو بم مار دو پاکستان پہ، تو اس قسم کے آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سینٹ سرمد علی صاحب، بہت بہت شکریہ انجم عقیل صاحب، بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب۔ ویورز، پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ یا رب، جو ہمارے ملک میں رشوت خور سرکاری افسران ہیں، جو رشوت دے کے نوکری پہ آتے ہیں، رشوت کماتے رہتے ہیں، کروڑوں روپے چھاپ رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک گرے اکانومی ہے جو ہماری فارمل اکانومی سے کئی گنا بڑی ہے، یہ 2 نمبری میں جو پاکستان 1 نمبر ہے، یا اللہ یہ ختم کر۔ یا اللہ نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ عقل عطا کر کہ وہ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے بہتر اور صحیح اقدامات کر سکیں، حقائق پر مبنی فیصلے کریں۔ اندھیرے میں آنکھیں بند کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہو جاتا، ہمیں صحیح فیصلے، صحیح لاہ عمل اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست اور معاشرت ایسے ہی چلتی رہے گی۔ یا اللہ تعالیٰ رحم فرما، آمین ثم آمین۔ آپ بھی کہیے